آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے کہ کسی شخص نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تھا، کہ اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بڑے سخت عذاب میں ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے میں آگ میں جھلس رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب پلٹ کر پیر کا دن آتا ہے تو میری اس انگلی سے ایک شہد جیسا میٹھا پانی نکلتا ہے جس سے مجھے سکون اور اطمینان ملتا ہے اور مجھے کچھ راحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی حضور کی اگرچہ مخالفت کی ہے، لیکن جب میرے بھائی کے ہاں ان کی ولادت ہوئی تھی تو مجھے میری سویبہ نامی لونڈی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ مبارک ہو تیرے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے اور اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے۔ میں نے اس خوشی کے اندر اپنی انگلی سے اس کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا کہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ میرا وہ بھائی جو فوت ہو چکا تھا ان کے ہاں جو ہے وہ ولادت بیٹے کی ہوئی تھی، میں نے ان کی ولادت کی خوشی میں اپنے ہاتھ کی انگلی کو ہلا کر اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ آج اس کا صلہ مجھے یہ ملتا ہے کہ جب دوبارہ ولادت کا دن پلٹ کر آتا ہے میری اس انگلی سے میٹھا پانی نکلتا ہے جس سے مجھے سکون ملتا ہے۔ حضور والا ابو لہب پکا کافر ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس نے جو سویبہ کو آزاد کیا تھا وہ اس خوشی میں نہیں کیا تھا کہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، بلکہ اس خوشی میں کہ میرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس عمل کی جزا اس کو دی ہے کہ میٹھا پانی اس کی انگلی سے نکلتا ہے۔ کیا خیال ہے یار، جس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی کی اور ساری زندگی مخالفت کی، اللہ نے اس کو بھی اس کا صلہ دیا ہے، اور جو امام الانبیاء سمجھ کے خوشی مناتا ہوگا کل اس کو کیا کچھ عطا کیا جائے گا، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن جو بات اصل ہے وہ کرنے والی یہ ہے، یہ بات ذہن نشین رہے، خوشی منانے کا ہر انداز، ہر طریقہ جس کو شریعت نے جائز کہا ہے وہ محمود ہے، وہ باعث برکت ہے، لیکن ہر وہ انداز، ہر وہ طریقہ جو شریعت مطہرہ کے ضابطوں سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے اس کی شریعت میں کسی طرح بھی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص میلاد کے نام پر گلی سجا کے، بازار سجا کے، گراؤنڈ سجا کے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ فحش گانوں کو پروموٹ کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا کہ میں بھی اپنے انداز میں منا رہا ہوں، تو مجھے بتائیں بھلا یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس پر کیا رائے ہونی چاہیے کسی ایک مومن کی؟ اور ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جو ایسی محفل میں فنڈنگ کرتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے جہاں دین سے بغاوت سکھائی جا رہی ہو، دین کا تماشا اڑایا جا رہا ہو، یا دین کے نام پر جو ہے وہ ایک دھبا بن کے وہ چیزیں سامنے آ جائیں اور ہم جو ہے وضاحتیں دیتے پھریں کہ جناب یہ دلیل اس کی بنتی ہے۔ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ ہر وہ طریقہ، ہر وہ انداز جو میرے رسول کی شریعت سے ٹکراؤ پیدا کرتا ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر بالکل واضح رہنا چاہیے۔ جو لوگ فنڈ دیتے ہیں، جو اس کے لیے لنگر اہتمام کرتے ہیں، جو وہ مت سوچیں کہ اس کا کچھ نہیں ملے گا، وہ یہ سوچیں، بار بار سوچیں کہ اگر کسی گناہ کی محفل میں ہم کھانا دینے والوں میں کھڑے ہیں تو اس کا کل آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ 4 جھنڈے لگا دیتے ہیں اور 6 بینرز لگا دیتے ہیں کہ ہم میلاد کی خوشی میں منا رہے ہیں تو کل میلاد والے آقا خوش نہیں ہوں گے۔ ہم 10 مرتبہ ہم یہ کہیں نہیں بچے ہیں چلو شغل میلہ ہے، دین ہے صحیح، یہ شغل میلہ نہیں ہے۔ ہم بھنڈ قسم کے لوگوں کو سٹیج پہ بٹھا کر دین کا تماشا اڑائیں اور ہم اس کو عبادت قرار دیں اور ہمارے ضمیر بھی مطمئن ہو، اور ہم جو ہے وہ دوسرا یہ بھی زیادتی ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو اس کو آڑ بنا کے دین کی جڑ کی نفی کر دے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے اندر اترنا چاہیے کہ ہم دین رسول کے جو ہے وہ مذاق میں شریک ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ایسے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا میلاد کے 50 بینر کیا 200 بینر کیا ساری دنیا بھی یہ بات کہتی رہے، ہمارے لیے دین مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ نے جو خوشی منائی تھی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ حضور نے کرم نوازیاں فرمائی، جلوہ فرازیاں ہوئیں اور اللہ نے ہمیں اپنا پیغمبر عطا کر دیا، اور دوسری خوشی اس میں یہ بات تھی کہ دین رسول ہم کو مل گیا ہے۔
تو اگر ہم نام رسول پہ دین رسول چھوڑ رہے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا یہ کاروبار ہو سکتا ہے، یہ کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کی مہم ہو سکتی ہے، یہ کسی کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ کسی کی پروموشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ دین رسول نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اس آڑ میں کھڑے ہو کر کوئی شخص یہ کہے کہ میلاد لکھا کہاں ہوا ہے، وہی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ واقعی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ ہم ڈٹ کر کہتے ہیں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ دین کا تماشا میلاد کے نام پر بنانے پر دلائل نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ نے نہیں منایا، میاں ان کا تو لولو محبوب کے نام لگا ہوا تھا، ان کا تو رواں رواں محبوب کے لیے تھا، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محبوب کے مشن کے لیے تھا۔ اور میلاد کی سادہ سی تعریف یہ ہے، محبوب کے تذکروں کے ساتھ محبوب کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اور ہم صرف ایک سال کا جلسہ یا سال کی محفل نہیں، ہم سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے محبوب کے نام لگا دیں، جس پیغام دین کو لے کر وہ اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، اپنی ذات سے اپنے گھر، اور اپنے گھر سے اپنے خاندان، اور پھر اپنے علاقے سے پوری دنیا پر ہمیں یہ محبت کی خوشبو پھیلانی ہے۔ یہ بطور مسلم، بطور مومن میری ذمہ داری ہے، بطور امتی آپ کا فریضہ ہے۔